علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 1 مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ تو دوسرا سبق آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا۔ کلمے کی اقسام۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کلمے کی قسمیں پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ خود کسے کہتے ہیں۔ کلمے کا لغوی معنی زخمی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کلمات ہی ہوتے ہیں جن سے دل زخمی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا معنی زخمی کرنا رکھا گیا ہے۔ اور اگر ہم اصطلاحی معنی کلمے کا ہے کہ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب بامعنی لفظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی بامعنی لفظ یعنی کلمہ رکھا جائے اور وہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کر دے، یعنی کسی اور کلمے سے ملے بغیر اکیلا ہی اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ زمانہ یعنی 3 زمانے ہیں، ماضی جو ہوتا ہے وہ گزشتہ زمانہ، حال جو ہوتا ہے وہ موجودہ زمانہ اور مستقبل جو ہوتا ہے وہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے۔ انگلش میں انہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کہتے ہیں۔ تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، یعنی کہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اکیلا ہی اپنا معنی ظاہر کر دے، ہمیں اس کا معنی سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، یعنی یہ جو 3 زمانے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اس میں سے کوئی بھی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے تو وہ اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے قلم، قلم۔ اب قلم، یہ اپنا معنی تو ظاہر اس نے کر دیا کہ لکھنے والا قلم، پین، تو اپنا معنی یہ ظاہر کر رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو یہ اسم ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ یعنی جیسے اسم اپنا معنی ظاہر کرتا تھا اسی طرح یہ فعل بھی اپنا معنی ظاہر کرے گا، لیکن فرق بس اسم و فعل میں اتنا ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے مثال جیسے دی ہے سارا، وہ چلا، تو یہ فعل ماضی ہے، تو اپنا معنی بھی اس نے ظاہر کیا، اس میں زمانہ آ گیا، ماضی کا زمانہ آ گیا، تو یہ فعل ہے۔ دوسری مثال یسیرو، یہ مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ چلتا ہے یا چلے گا۔ تو مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک موجودہ زمانہ یعنی حال اور ایک مستقبل۔ تو سارا جو تھا وہ ماضی کا زمانہ تھا اور یسیرو میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بھی فعل ہے۔ یسیرو کا معنی ہے وہ چلتا ہے یا چلے گا۔ تو اگر آسان طریقے سے ان کو یاد رکھنا ہو تو ہم کہیں گے کہ اسم بھی اپنا معنی ظاہر کرتا ہے اور فعل بھی اپنا معنی اکیلا ظاہر کرتا ہے۔ اسم میں بس کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ نیچے حرف کی تعریف بتا رہے ہیں، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ یعنی اسم اور فعل دونوں اپنا معنی ظاہر کر رہے تھے، جو حرف ہے وہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا۔ جیسے مثال آپ دیکھیں انہوں نے یہاں دی ہے من کا مطلب ہے سے اور الہ کا مطلب ہے تک۔ تو ویسے ہی تو اگر دیکھنے میں دیکھا جائے وہ اپنا معنی تو بتا رہے ہیں جیسے سے تک، لیکن معنی جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے ان کے ساتھ کسی دوسرے کلمہ یعنی اسم اور فعل کو ملائیں گے تو یہ اپنا معنی واضح طور پر ظاہر کرے گا۔ جیسے میں کہوں کہ میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، الہ کا مطلب ہے طرف، تو اس میں ہمیں پورا معنی سمجھ میں آ گیا۔ اب جو یہاں پہ حرف ہے یہ حرف کو ملایا گیا ہے اسم کے ساتھ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حرف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ ہی ملایا جاتا ہے، فعل کے ساتھ حرف نہیں مل سکتا۔ تو جو حرف ہوتا ہے وہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو ملاتے ہیں تو وہ اپنا معنی ظاہر کرتا ہے۔ آگے وہ فائدہ بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ زمانے 3 ہیں، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا کہ زمانے 3 ہی ہیں۔ ماضی جو ہوتا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے یعنی گزشتہ زمانہ، حال وہ موجودہ زمانہ یعنی جو بھی ہمارے چل رہا ہے، اور مستقبل آئندہ زمانہ یعنی جو ہوگا۔ تو آگے اسم کی علامات وہ بیان کر رہے ہیں۔ علامات کا مطلب آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اسم کا جو خاصہ ہوتا ہے، خاصہ کا معنی یعنی کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو صرف اسی چیز میں پایا جائے، کسی اور چیز میں نہ پایا جائے۔ اب یہ جو اسم کی علامات ہیں یہ صرف اسم میں ہی پائی جائیں گی، فعل میں نہیں پائی جائیں گی، تو یہ اسم کا خاصہ ہوا۔ نمبر 1، الف لام کا ہونا، جیسے القلم،
القلم جو ہوتا ہے یہ حرف تعریف ہوتا ہے، یعنی معرفہ کر دیتا ہے، تو اس کا معنی ہوگا خاص قلم۔ خاص قلم، یہ الف لام جو ہے اسم کی علامت ہے، اسم کا خاص ہے، تو جو علامت ہوتی ہے وہ صرف جس چیز کی علامت ہوتی ہے صرف اسی چیز میں پائی جاتی ہے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی، تو یہ اسم کی علامت ہے، لہٰذا یہ القلم اسم ہوا۔ حرف جر کا ہونا، یہ سبق نمبر 11 حروف جر کے بارے میں ہے۔ یہ 17 حروف ہوتے ہیں جو کسی بھی حرف پر داخل ہو کر انہیں جر دیتے ہیں، تو یہاں فی بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو جیسے فی دارن، جو اوپر جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرف جو ہوتا ہے وہ صرف اسم کے ساتھ ملتا ہے، فعل کے ساتھ نہیں ملتا، تو دارن جو اسم ہے اب اس کے پیچھے حرف ہے تو یہ اسم کے ساتھ ہی ملا ہے۔ تو فی دارن، اب یہاں فی ہمیں پتہ چل گیا حرف جر کا ہونا، یعنی فی حرف جر ہے، اس کا ہونا اسم کی علامت ہے، لہٰذا دارن اسم ہوگا۔ جر کا ہونا، جر کہتے ہیں کسرہ کو، جیسے ہم نے پیچھے اصطلاحات میں پڑھا، یعنی جر کسرہ کو کہتے ہیں، یعنی زیر کا ہونا۔ جر کا ہونا جیسے والد زیدن، یہ مضاف مضاف الیہ ہو رہے ہیں، تو زیدن جو ہے یہاں پہ یہ مجرور ہے، یعنی یہاں پہ جر ہے زیدن کے نیچے دو زیر ہیں، تو جر کا ہونا کیونکہ اسم کی علامت ہے، اسم کا خاصہ ہے، لہٰذا یہ زیدن اسم ہوا اور ہم اس کی علامت جر ہے۔ تنوین کا ہونا، تنوین بھی ہم نے پیچھے اصطلاحات میں پڑھا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ رجل مرد، اب مرد یہ اسم ہے اور اس کا خاصہ یعنی اس کی علامت یہ تنوین آ گئی ہے آخر میں، تو تنوین ہونا یہ اسم کی علامت ہے، یعنی صرف اسم میں پائی جائے گی، فعل میں نہیں، فعل میں کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، تو یہ بھی اسم ہوا۔ گول تا کا ہونا، ایک تو ہوتی ہے نا دوسری تا نہیں، یہ گول تا ہوتی ہے، تو اگر کسی بھی کلمے پر یہ گول تا داخل ہوتی ہے تو وہ اسم ہوگا، اور گول تا فعل پہ نہیں آ سکتی کیونکہ یہ اسم کی علامات میں سے ہے، اسم کا خاصہ ہے۔ تو قراساتن، اب آگے جو یہ تا ہے یہ گول تا ہے، تو گول تا اسم کی علامت ہے، اس لیے قراساتن ہم نے اس کو اسم بتایا۔ نیچے وہ ہمیں تنبیہ بتا رہے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اصطلاحات میں ہم نے جیسے پڑھا تھا الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں، کیونکہ الف لام جو ہوتا ہے وہ معرفہ کرتا ہے اور تنوین وہ نکرہ ہوتی ہے، تو اس لیے معرفہ اور نکرہ ایک ہی اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہوں گے، یعنی ایک ہی کلمہ ہو، شروع میں الف لام ہو اور آخر میں تنوین ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے اوپر الف لام کا ہونا ان کی مثال انہوں نے دی ہے، یہ اصل میں تھا قلم، تو قلم جب اس پہ الف لام داخل کیا تو الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع ہی نہیں ہو سکتے، تو اس لیے پھر ہم نے تنوین کو گرا دیا، صرف ایک پیش رکھا اور شروع میں الف لام لگا دیا۔ باقی وہ فعل کی علامات بیان کر رہے ہیں، 1 تا 3، یعنی 3 ابھی وہ فعل کی علامات میں بتا رہے ہیں۔ قد کا ہونا، یعنی اگر کسی بھی کلمے سے پہلے قد ہے تو قد کیونکہ فعل کی علامت ہے، فعل کا خاصہ ہے، تو ہم پہچانیں گے کہ وہ لفظ فعل ہے۔ یہاں قد کی انہوں نے مثال دی ہے آگے، قد سمع، سمع سے پہلے قد آ گیا، قد فعل کی علامت، تو ہم نے پہچان لیا کہ سمع فعل ہے۔ سین کا ہونا، حروف تہجی 29 ہے، ان میں سے سین بھی ایک حروف تہجی ہے، تو جہاں بھی سین ہوگا وہ بھی فعل ہوگا، سین فعل کی علامت ہے۔ یہاں انہوں نے اس کی مثال دی ہے سیعلم، تو جو کلمہ سیعلم یہ سین سے شروع ہو رہا ہے، اس میں سین بھی آ رہا ہے، تو سین فعل کی علامت ہے، اس لیے سیعلم بھی فعل ہوا۔ یا سوفا کا ہونا، یعنی اگر کسی بھی کلمے سے پہلے سوفا ہوگا تو ہم پہچانیں گے کہ وہ کلمہ فعل ہے، کیونکہ سوفا ہونا فعل کی علامت ہے، جیسے سوفا یعلمون، تو یعلمون سے پہلے سوفا داخل ہوا، سوفا فعل کی علامت ہے، تو اس لیے پہچانی ہم نے کہ یعلمون بھی فعل ہے۔ اب آگے 4 تا 7، یعنی پہلے انہوں نے 3 علامات بیان کی تھی اسم کی، آگے 4 علامات اور بیان کر رہے ہیں۔ ماضی مضارع امر یہاں نہیں کا ہونا، ماضی جیسے ہم نے پیچھے زمانہ ماضی پڑھا جو گزرا ہوا، تو ماضی اگر میں اس کی مثال دوں کہ میں نے پانی پیا تھا، تو پیا تھا یہ زمانہ ماضی ہے، تو یہ ماضی۔ مضارع کی اگر مثال دوں، مضارع کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ حال اور ایک زمانہ مستقبل، اور مضارع کی مثال اس طرح ہوگی کہ میں پانی پی رہا ہوں یا میں پانی پیوں گا، تو میں پانی پی رہا ہوں تو یہ زمانہ حال ہے، اور میں پانی پیوں گا یہ زمانہ مستقبل ہے، یہ دونوں مضارع ہیں۔ امر،
امر کی تعریف ہے یعنی کسی کو حکم دینا کسی کام کا. تم پانی پی، تو یہ امر ہے کیونکہ میں کسی کو حکم دے رہا ہوں کہ تم پانی پیو. یا نہیں کا ہونا، نہیں ہوتا ہے کسی کو کسی کام سے روکنا، یعنی اگر میں کسی کو کہوں کہ تم پانی نہ پیو تو اس میں کسی کو روک رہا ہوں کسی کام سے، تو یہ نہیں ہوا. اب آگے انہوں نے اس کی مثال دی ہے. ذہبہ ماضی ہے، یذہب مضارع، اذہب امر ہے، اور لا تذہب یہ نہیں ہے. حرف کی علامات، آگے وہ حرف کی علامات بتا رہے ہیں. اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے. یعنی اگر کسی کلمے میں نہ کوئی اسم کی علامت ہے اور نہ کوئی فعل کی علامت ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ حرف ہی ہوگا. جیسے من، سے اور فی میں، تو یہ دونوں حرف ہیں کیونکہ ان میں نہ کوئی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے نہ کوئی فعل کی علامت پائی جا رہی ہے. تمرین نمبر 2 ہم حل کرتے ہیں. غلطی کی نشاندہی کیجیے. جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں. یہ غلط جملہ ہے، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں. نمبر 2، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں. تو ایک غلط جملہ لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے. نمبر 3، قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں. تنوین تو وہ اسم کی علامت ہے اور قد اور سین فعل کی علامت ہیں، تو یہ نہیں کہ قد، سین، اور صحیح اس طرح ہوگا قد، سین اور سوف فعل کی علامتیں ہیں. نمبر 4، حرف کی کوئی علامت نہیں. تو ہم نے یہ تو نہیں پڑھا کہ حرف کی کوئی علامت نہیں، ہم نے پڑھا اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے. تو یہ جملہ اس طرح صحیح ہو جائے گا. آگے سبق نمبر 3، وہ تمرین نمبر 3، اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجیے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجیے. تو یہاں پہ انہوں نے ہمیں کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں، ان میں سے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجیے، اور جو آپ نے علامتیں پڑھی ہیں اسم اور فعل کی وہ بھی بیان کیجیے. تو اس میں آپ 3 کالم بنا لیں گے. ایک تو آپ یہ ان کلمات کا بنا لیں گے جو انہوں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ اسم، فعل یا حرف کا بنا لیں گے. اگر وہ کلمہ اسم ہو تو آپ وہاں اس کالم میں اسم لکھ دیں، فعل ہو تو اس کالم میں فعل لکھ دیں، اور اگر حرف ہو تو اس کالم میں حرف لکھ دیں. اس کے آگے آپ ان کی علامات کا ایک کالم بنا لیں، یعنی جو جو علامات ہوں گی وہ آپ اس کالم میں لکھتے رہیں. تو مثال نمبر 1 ہے سایہ جی او، ان قریب وہ آئے گا. تو ان قریب وہ آئے گا یہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے، اور فعل کی اس میں علامت ہے سین. جیسے اوپر ہم نے پڑھا قد، سین اور سوفا فعل کی علامتیں ہیں، تو سین یہ یہاں پہ سین آ گیا اور یہ فعل کی علامت ہے. نمبر 2، کافرن، کافر. تو کافر یہ اکیلا اپنا معنی تو ہمیں بتا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا. یہ اسم ہے اور اسم کی اس میں علامت ہم نے پڑھی تنوین. تنوین یہ کافرن میں اسم کی علامت ہے. النارو، آگ، آگ یہ بھی اسم ہے اور اس میں اسم کی علامت پائی جا رہی ہے الف لام. نمبر 4، فی میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے، اس لیے یہ حرف ہے. نمبر 5، قد سارقہ. تو سارقہ سے پہلے قد ہے، قد فعل کی علامت ہے، تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ سارقہ، قد سارقہ فعل ہے. اخن، بھائی. تو بھائی یہ اخون اپنا معنی تو ظاہر کر رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو یہ اسم ہے، اور خواہ کے اوپر جو ہے وہ پیش کی تنوین ہے، اور تنوین ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے. لا تکذب، تم جھوٹ نہ بولو. تو اس میں کسی کو کسی کام سے روکا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں کی تعریف کہ نہیں میں کسی کو روکا جاتا ہے کسی کام سے، تو یہاں اس میں بھی روکا جا رہا ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو. تو نہیں ہونا ہم نے پڑھا کہ فعل کی علامت ہے، اس لیے یہ بھی فعل ہے. الا، پر. تو نہ پر، تو نہ اس میں اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے نہ فعل کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے، تو یہ حرف ہوا. نمبر 9، قال، اس نے کہا. قال یہ اپنا معنی بھی ظاہر کر رہا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ فعل ہے، اور اس میں اس نے کہا یہ ماضی ہے اور ماضی فعل کی علامت ہے، تو یہاں فعل کی علامت ماضی ہے. نمبر 10، القوم، القوم خاص قوم، الف لام حرف تعریف ہے، تو خاص قوم یہ اسم ہے اور اسم کی علامت یہاں پہ الف لام ہے.
سمع اس نے سنا، اس نے سنا، تو یہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ اسم اس لیے یہ فعل ہوا، اور یہاں ماضی جو ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ قافلۃ، قافلہ، تو قافلہ یہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا اور یہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ اسم ہے، اور تنوین اس میں اسم کی علامت ہے۔ سوف تعلم، تعلم سے پہلے سوف ہے، ہم نے پڑھا کہ قد، سین اور سوف ہونا فعل کی علامتیں ہیں، تو سوف یہ فعل کی علامت ہے، اس لیے سوف تعلم یہ فعل ہوا۔ جنت، جنت، باغ، تو یہ اسم ہوا، اسم ہے کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا اور یہ اپنا معنی بھی ظاہر کر رہا ہے، اور اس میں اسم کی جو علامت ہے، اسم کا جو خاصہ ہے وہ ہے تنوین، تنوین ہونا اسم کی علامت ہے، ہم نے پیچھے پڑھا، یعنی تنوین اسم کے علاوہ کسی اور میں نہیں آ سکتی۔ ینظرو، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، تو یہ مضارع، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ حال اور ایک زمانہ مستقبل، تو وہ دیکھتا ہے یہ زمانہ حال ہو گیا، اور مستقبل وہ دیکھے گا یہ زمانہ مستقبل ہے، اس لیے ہم نے پتہ چل گیا کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع ہونا فعل کی علامت ہے، فعل کا خاصہ ہے، اس لیے ینظرو فعل ہوا۔ نمبر 16، الصراط، راستہ، تو راستہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اسم ہے، اور اس کے شروع میں بھی الف لام داخل ہے، تو خاص راستہ اس کا معنی ہوگا، کیونکہ یہ الف لام حرف تعریف ہے، معرفہ کر دیا اس کو الف لام نے، تو الف لام فعل کی علامت۔ 17، انصر، تو مدد کر، تو میں نے آپ کو بتایا امر کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کسی کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، تو انصر، تم مدد کرو، تو اس میں بھی کسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مدد کرو، تو امر ہونا جو ہے وہ فعل کی علامت ہے، فعل کا خاصہ ہے، اس لیے انصر بھی فعل ہوا۔ یہاں پہ ہم نے سبق نمبر 2 مکمل پڑھ لیا تمرین کے ساتھ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔